ایک ملک تھا، اس ملک کا عجیب و غریب دستور تھا، جب بادشاہ کو 5 سال ہو جاتے تو وہ بادشاہ کو بیابان میں چھوڑ دیتے۔ جو شخص پہلے آتا اس شہر میں 5 سال کے لیے بادشاہ بنا۔ ایک شخص دیہاتی تھا، وہ آ رہا تھا، انہوں نے اس کو پکڑ کے تخت پہ بٹھا دیا اور کہہ دیا کہ 5 سال تک تو بادشاہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ میرے سے پہلے جو بادشاہ تھا وہ کہاں ہے؟ السلام علیکم دوستو، ایک کہانی یاد آئی آج، اور پاکستان کے حالات کے مناسبت سے کہانی بہت امپورٹنٹ ہے، اسے سنیے گا، غور کیجیے گا، اور ہو سکے تو اسے شیئر کیجیے گا اور اپنے بچے کو بھی سنائیے گا۔ ایک ملک تھا، اس ملک کا عجیب و غریب دستور تھا، جب بادشاہ کو 5 سال ہو جاتے تو وہ بادشاہ کو وہاں سے تخت سے اتار دیتے اور ایک بیابان میں چھوڑ دیتے تھے، اور پھر سارے وزیر اور سارے فوجی نکلتے اور جو شہر تھا اس کا جو گیٹ تھا، دروازہ، وہاں کھڑے ہو جاتے صبح سویرے۔ جو شخص پہلے آتا اس شہر میں اس کو وہ تخت پہ بٹھا کر 5 سال کے لیے بادشاہ بنا دیتے۔ اب ہوا یہ کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے 5 سال پورے ہو گئے، انہوں نے اس کو بیابان میں بھیج دیا بغیر ساز و سامان کے، اور گیٹ پہ کھڑے ہو گئے صبح سویرے۔ ایک شخص دیہاتی تھا، وہ آ رہا تھا، انہوں نے اس کو پکڑ کے تخت پہ بٹھا دیا اور کہہ دیا کہ 5 سال تک تو بادشاہ ہوگا۔ اب یہ شخص تھا بڑا دانا، بڑا سمجھدار۔ اس نے کہا کہ میرے سے پہلے جو بادشاہ تھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کو ایک بیابان میں چھوڑ دیا ہے۔ کہتا ہے مجھے لے چلو۔ اس کو لے گئے، دیکھا تو ایک بیابان تھا، نہ پانی نہ درخت، اور وہ بیچارہ پرانا بادشاہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ کہا یہ اس کی حالت کیا ہے؟ کہتا ہمارے یہاں دستور ہے۔ کہا ٹھیک ہے، واپس آ گیا۔ سب سے پہلے جو اس نے حکم نافذ کیا یا حکم جو نکالا وہ یہ کہ اس بیابان کو آباد کرو، اس میں سبزہ لگاؤ، اس میں گھاس لگاؤ، اس میں کھیت بناؤ۔ 3 سال تک وہ پورا علاقہ سبز و شاداب ہو گیا، پھل کے درخت لگ گئے، سب کچھ رہ گیا۔ پھر اس نے کہا یہاں پہ 2-3 گھر بناؤ، پانی کے لیے کنویں کھدوائے، سب کچھ کر کے تیار ہو گیا۔ اب جب اس کا وقت آیا، 5 سال پورے ہو گئے، تو وہ اس کو اس جگہ لے گئے، مگر اب وہ بیابان نہیں تھا، اب رہنے کو گھر تھا، پانی تھا، سب کچھ تھا۔ دوستو، ہمارے ملک کے حالات کیا تھے؟ جب کوئی شخص اقتدار پر آتا ہے، یعنی بادشاہ بنتا ہے، چاہے وہ صدر مملکت ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر ہو، سینئر بیوروکریٹ سے، جو بھی کرسی ہے جس پہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ سوچتا کیا ہے کہ جب تک یہ کرسی میرے پاس ہے میں بنا لوں کچھ۔ وہ اگلے جہاں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اگر اقتدار پہ بیٹھا ہوا شخص دوران اقتدار جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، اگر وہ ایسے کام کرے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے سبز و شاداب باغات ہوں، اس کے لیے گھر ہو، اس کے لیے پانی ہو، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حکم ملا تھا نفس مارنے کو، ہم نے ضمیر کو مار دیا۔ کسی نے ضمیر مار دیا، کسی نے ضمیر کو دبا دیا، کسی نے ضمیر کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا خود غرضی کا کہ ضمیر کی آواز جو ہے وہ دب گئی۔ ہم جب کبھی ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل ہوں، چاہے اقتدار ہو، طاقت ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، ہمیں اگلے جہاں کے لیے ایک ایسا مقام بنانا ہے کہ جہاں ہم جانے کے بعد پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کاش سمجھ میں آ جائے کہ جب تک ان کے پاس طاقت ہے، انہوں نے زندگی دوسروں کی بہتر کرنی ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ان کے دوسرے جہاں میں زندگی بہتر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔